کوئی انسان کوئی بات چھپا سکتا ہے، کوئی اپنے دل کے اندر بات کو چھپا سکتا ہے، اپنے سینے میں چھپا سکتا ہے، یہ انسان کا جو راز ہے ان تمام رازوں کو جاننے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی المہیمن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احاطہ کیسا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علمی احاطہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی ہے اس پر، اور اللہ تعالیٰ جب چاہیں جسے چاہیں اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے مقابلے میں کوئی ذات کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی انسان ان کو گن نہیں سکتا، ان کا شمار نہیں کر سکتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات جب شمار نہیں ہو سکتی تو اس صفات کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بھی نہیں ہو سکتی۔ تو انسان اتنا کمزور ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرنے کا جو حق ہے وہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو another ایپیسوڈ۔ معرفت الہی کے آج کے اس ایپیسوڈ کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک المہیمن اور اس کے معنی کے ساتھ جو دیگر اللہ تعالیٰ کے نام جڑے ہوئے ہیں، جیسے المحیط، المقیت، الواسع، ان چاروں ناموں کے حوالے سے غور و خوض کرنے کی کوشش کریں گے۔ المہیمن قرآن مجید میں صرف ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نگہبان ہے۔ المحیط کا مطلب ہوتا ہے احاطہ کرنے والا، المقیت کا مطلب بھی نگہبان ہے، الواسع کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی علم کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ ہر چیز کی نگہبانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ تو ان چاروں اسماء مبارکہ کے معنی کے اندر نگہبانی کا معنی پایا جاتا ہے، لیکن ان چاروں اسماء کے اندر فرق کیا ہے، اور اس فرق کے ذریعے سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا واسطہ دے کے اپنی مشکلات کو حل کروا سکتا ہوں، اور کس طرح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت میں آ سکتا ہوں اور اس کی نگہبانی میں آ سکتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم مہیمن کا مطلب ہوتا ہے المطلع علی خفایا الامور و خبایا الصدور، وہ ذات جو ہر ظاہر اور ہر چھپی بات کو جاننے والی ہو۔ اگر کوئی انسان کوئی بات چھپا سکتا ہے، کوئی اپنے دل کے اندر بات کو چھپا سکتا ہے، اپنے سینے میں چھپا سکتا ہے، یہ انسان کا جو راز ہے ان تمام رازوں کو جاننے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی المہیمن ہے۔ اور مہیمن کے معنی کے اندر ایک ڈومیننسی پائی جاتی ہے۔ عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے ہیمنۃ علی السوق، کہ فلاں انسان کی یا فلاں کمپنی کی اپنی مارکیٹ کے اوپر، اپنے بزنس کے اوپر ان کی ڈومیننسی ہے، کہ اس مارکیٹ کے اندر ان کے بغیر یہ مارکیٹ نہیں چل سکتی، یہ پوری مارکیٹ کو ڈومینیٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ هو المہیمن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس پوری کائنات کے اوپر ڈومیننسی ہے، اس پوری کائنات کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگہبانی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات کی تمام ظاہری چیزوں کو بھی جاننے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات میں موجود تمام چھپی چیزوں کو بھی جاننے والے ہیں، انسان کے ظاہر کو بھی جاننے والے ہیں اور انسان کے باطن کو بھی جاننے والے ہیں۔ تو المہیمن بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی صفت ملک، بادشاہت اور اللہ تعالیٰ کی حکومت کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ایسا مالک اور ایسا بادشاہ، اور اللہ کی حکومت ایسی ہے کہ انسان ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتا۔ دنیا میں آپ کے پاس کسی جگہ پر آپ کو ہیمنہ ملتا ہے، آپ کو ڈومیننسی ملتی ہے، آپ کو پاور ملتی ہے، تو وہ ظاہری اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر حکومت تو کرتے ہوں، یا لوگ آپ کے انڈر ہوں، اور آپ ان کی ظاہری اعتبار سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کے اندر کیا ہے؟ کیا وہ واقعی دل سے آپ کی عزت کرتے ہیں؟ کیا وہ واقعی دل سے آپ کی پاور کو مانتے ہیں، یا آپ کے خلاف کوئی وہ سازش تو نہیں کر رہے؟ دنیا میں بادشاہوں کے خلاف ظاہری طور پر ان کے وزراء ان کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اندرونی طور پر ان کے خلاف ہوتے ہیں، ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کیسا بادشاہ ہے؟ المہیمن، جو ظاہر اور باطن تمام چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم مبارک المحیط، المحیط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم مبارک قرآن مجید میں کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ان اللہ بما يعملون محیط، اللہ تعالیٰ جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ محیط، اس کو گھیرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ تو اس اسم مبارک کے معنی کا مطلب یہ ہے احاطۃ اللہ بکل شیء علما وقدرتا وقہرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات میں موجود ہر چیز کو اپنے علم کے اعتبار سے گھیرے ہوئے ہیں، وقدرتاً نہ صرف اللہ تعالیٰ کا علم ہے بلکہ وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں بھی ہیں، وقہراً اور ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قہر بھی ہے۔ تین چیزیں اس کے معنی کے اندر ہے، علم، قدرت اور قہر۔
بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے علم کے اندر بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ فلاں ملک کے اندر فلاں لوگ رہتے ہیں، ہمارا علم تو بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے اس دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں، لیکن کیا ہماری وہ دسترس میں بھی وہ چیزیں موجود ہیں یا نہیں؟ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دسترس میں بھی ہیں، اللہ کے قبضے قدرت میں بھی ہیں، اور بعض دفعہ کچھ چیزیں آپ کی دسترس میں تو ہو سکتی ہیں لیکن آپ کا کنٹرول ان کے اوپر اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو ختم کر سکیں، آپ ان کو بالکل زیرو کر سکیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برخلاف اگر کوئی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر چاہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا قہر اس کے اوپر نازل کر سکتے ہیں، اپنا غصہ اس کے اوپر نازل کر سکتے ہیں اور اس کو بالکل ڈیمولش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس میں قہار کا مطلب یہ ہے کہ الذی یقسم ظہر الجابرۃ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے ظالم، اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے دشمنوں کی ان کی کمریں توڑ دی، بالاماتۃ والاذلال، ان کو تباہ و برباد کر کے اور ان کو ذلیل اور رسوا کرتے ہوئے۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احاطہ کیسا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علمی احاطہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی ہے اس پر، اور اللہ تعالیٰ جب چاہیں جسے چاہیں اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے مقابلے میں کوئی ذات کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے بادشاہ ہیں؟ وہ مہیمن بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ محیط بھی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احاطہ کیسا ہے؟ فلا يعظم عنه مثقال ذرۃ، اللہ تعالیٰ سے اس پوری کائنات میں ایک ذرہ برابر چیز بھی اللہ تعالیٰ سے اوجھل نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلا يعجزه شیء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی ایسی ذات نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عاجز کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے بے بس ہو۔ لا فی السماء ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ ہی کوئی ذات اور کوئی چیز قہر کے معنی کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احاطہ قدرت سے نہ کوئی چیز غائب ہو سکتی ہے اور نہ کوئی بھاگ سکتی ہے۔ جس پر اللہ کا عذاب آ جائے، جس پر اللہ کا قہر آ جائے، پھر وہ بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے جن و انس کی جماعت، ان استطعتم، اگر تمہارے اندر طاقت ہمت ہے، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، زمین اور آسمان کی اقطار سے، اس کے احاطے سے باہر نکل جاؤ، فانفذوا، جاؤ، نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، جہاں بھی جاؤ گے، پہاڑوں کی بلندیوں پہ چلے جاؤ، زمین کی گہرائیوں میں چلے جاؤ، سمندروں کی گہرائیوں میں چلے جاؤ، اس کائنات کے کسی بھی کونے میں جاؤ گے، لا تنفذون الا بسلطان، آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہ تمہیں کھڑی ملے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے ملک ہے؟ الملک المہیمن، جس کی بادشاہت بھی ہے، جو نگہبان بھی ہے اور المحیط بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیسرا اس میں مبارک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا المقیت، یہ قرآن مجید میں بھی ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو انسان اچھی سفارش کرے گا اس کا اجر اس کو ملے گا، ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور اگر کوئی بری سفارش کرے گا تو اس کا وبال بھی اس پر ہوگا، وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے المقیت کے معنی کو بیان کرتے ہوئے مختلف تابعین اور تبع تابعین کے اقوال ذکر کیے اور مختلف مفسرین کے اقوال ذکر کیے۔ فرماتے ہیں وکان اللہ علی کل شیء مقیتا کا مطلب یہ ہے، حضرت ابن عباس، امام عطا، عطیہ، قتادہ، مطر اور وراق فرماتے ہیں مقیتا ای حفیظہ، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ امام مجاہد فرماتے ہیں شہیدہ، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، اور ایک روایت میں وہ اس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو نگہبان ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں۔ امام سعید بن جبیر، امام سدی اور ابن زید فرماتے ہیں کہ مقیتن کا معنی یہ ہے کہ قدیر، اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پر، اور امام ضحاک فرماتے ہیں المقیت کا مطلب ہے الرزاق، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو پوری کائنات کو رزق دینے والی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس میں مقیت کا معنی ہے هو المقتدر، وہ قدرت رکھنے والا ہے، الحفیظ، وہ حفاظت کرنے والا ہے، خالق الاقوات، اس کائنات میں جتنی بھی وہ تمام چیزیں جو کھانے سے ریلیٹڈ ہے ان تمام کا پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ المتکفل، اللہ تعالیٰ اس کی نگہبانی بھی کرنے والا ہے، اس کی حفاظت کرنے والا بھی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مخلوقات تک پہنچانے والا بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس میں مقیت کے معنی کے اندر اللہ تعالیٰ کیا قبضہ قدرت اور اللہ تعالیٰ کا احاطہ علم اس پوری کائنات میں موجود ہے، اور ان تمام کائنات میں موجود تمام موجودات، تمام انسانوں کو رزق پہنچانے والی ذات بھی
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اور اس کائنات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں پیدا کر دی ہیں جو اس کائنات میں موجود مخلوقات کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ، کہ ہم نے اس زمین کے اندر جو اس کی تمام اقوات اور ضرورتیں اس کو ہم نے اس کے اندر مقرر کر دیا ہے۔ تو اس کائنات کے اندر جتنی بھی معدنیات، یہ پانی کے ذخائر اور دیگر جتنے بھی ذخائر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کیے ہیں، وہ اس لیے بنائے ہیں تاکہ انسان اپنی ضروریات کو پورا کر سکے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے بادشاہ ہیں؟ والمہیمن، وہ مہیمن بھی ہیں، وہ محیط بھی ہیں، اور وہ مقیت بھی ہیں۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ الواسع بھی ہیں۔ واسع کا معنی ہے الواسع الصفات والنعوت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی انسان ان کو گن نہیں سکتا، ان کا شمار نہیں کر سکتا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات جب شمار نہیں ہو سکتی تو اس صفات کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بھی نہیں ہو سکتی۔ تو انسان اتنا کمزور ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرنے کا جو حق ہے وہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس میں واسع اللہ تعالیٰ کے فضل، اللہ تعالیٰ کے احسان، اللہ تعالیٰ کی سخاوت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ زیادہ جڑا ہوا ہے۔ وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون، وسع ربی کل شیء علما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے رب کا علم ہر چیز کو اوپر وسعت اختیار کیے ہوئے ہے۔ افلا تتذکرون، تم کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ وسع کل شیء علما ورحمتی وسعت کل شیء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت وسعت کل شیء، وہ ہر چیز کے اوپر وسیع ہے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمت واسعہ، اگر تم اللہ کو جھٹلاتے ہو فقل ربكم ذو رحمت واسعہ، تمہارا رب بہت وسیع رحمت والا ہے۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتی من یشاء واللہ واسع علیم، کہہ دیجئے تمام کا تمام فضل، تمام کی تمام عزتیں اللہ کی طرف سے ہیں، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ واسع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم، اگر آج تم فقیر ہو، اگر آج تم غریب ہو، کیا مسئلہ ہے؟ یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا، نواز دے گا اپنے فضل سے۔ اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ واسع اور علیم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اسم واسع کو ذکر کیا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرنے کا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر فضل کرنے کا تم سے وعدہ کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت ہی واسع ہے، بہت ہی جاننے والا ہے، واسع اور علیم ہے۔ ان ربک واسع المغفرہ، واسع الرحمہ بھی ہے اور واسع المغفرہ بھی ہے۔ اور وہ مشہور آیت قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، ہے وہ تمام لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بلا شبہ وہ معاف کرنے والا بھی ہے اور وہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح کے ملک ہیں؟ وہ مہیمن بھی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو ڈومینیٹ کرنے والے ہیں۔ والمحیط، وہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی احاطہ قدرت میں ہیں، اپنے علم کے اعتبار سے، دسترس کے اعتبار سے، اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرتا ہے تو اس کو ہلاک اور تباہ کرنے کے اعتبار سے۔ والمقیت، پھر اللہ تعالیٰ کیسے بادشاہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں موجود تمام کو کھلانے والے، ان کے رزاق بھی وہی ہیں۔ اور واسع، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بہت زیادہ ہے۔ اور اگر کسی نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کر دی ہے یا اپنے الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن کو اللہ کو ناراض کر دیا ہے، تو ان ربک واسع المغفرہ، تیرا رب بہت ہی وسیع مغفرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کبھی بھی شمار میں نہیں آ سکتی، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت و مغفرت بھی کبھی شمار میں نہیں آ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے اور مغفرت بھی ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان چاروں ناموں کے معنی کو جب ملاتے ہیں تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے انکار کرنے والوں کے لیے غصہ بھی ہے، اور اپنے ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرت بھی ہے۔